بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح التہذیب 57 نمبر سبق ہے. وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه. وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطن إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوت أفراده بالأولية والأولوية وإن كثر فإن وزع لكل فمشترك وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل وإلا فحقيقة ومجاز. یہ متن ہے تہذیب کا متن کہ یا تو متحد المعنی ہے اور یا متکثر المعنی ہے. متحد المعنی یا متکثر المعنی. متحد المعنی یہ کہ ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور متکثر المعنی کہ زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے. زیادہ معنوں کے لیے ہے یا ایک معنی کے لیے وضع نہیں، بلکہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی ایک ہے. اور متکثر المعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس معنی پر دلالت کرتے ہیں وہ معنی زیادہ ہے. تو متحد المعنی جو ہے یہ دو قسم پر ہے. ایک ہے جزئی جس کو عالم بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے کلی. جزئی کا بھی ایک ہی معنی ہے، کلی کا بھی ایک معنی ہے. مثلا انسان، الانسان یہ ایک معنی ہے. عالم زید یہ ایک معنی ہے. انسان بھی ایک معنی ہے، لیکن یہ ایک فرد ہے ایک، اور اس کے افراد زیادہ ہے. افراد کیا ہیں؟ زیادہ ہے. یا بیاض ہے، بیاض سفیدی. یا موجود ہے، وجود. تو یا بیاض جو ہے سفیدی، جس چیز میں سفیدی ہو اس کو ہم بیاض کہہ سکتے ہیں یا ابیض کہہ سکتے ہیں. موجود جو ذات من لہ وجود تو موجود. ابھی انسان یہ کلی اگر اپنے افراد پر علی الاستواء صادق ہوں، یعنی حیوان الناطق، حیوان ناطق. ابھی یہ حیوان ناطق زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، اس میں اعلی سبیل الاستواء ہے. اس میں تفاوت نہیں ہے، بلکہ اس ساری مساوی ہے. حیوانیت میں اور ناطقیت میں سب برابر ہے. اس میں نہ کوئی زیادتی نہ کوئی کمی اس میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں کلی متواتی. ابھی یہ بیاض ہے، یہ وجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ابھی بیاض ہے. تو بیاض یہ سفیدی اس مارکر میں بھی ہے، اس کو بھی ہم ابیض کہتے ہیں. اس بورڈ کو بھی ہم ابیض کہتے ہیں. بورڈ بھی ابیض ہے، یہ بھی ابیض ہے، برف بھی ابیض ہے. لیکن یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ اس پر صادقانہ اور اس پر صادقانہ، اس میں شدت کے ساتھ ہے اور اس میں نقصان کے ساتھ ہے. اس میں شدت کے ساتھ ہے اور اس میں نقصان کے ساتھ ہے. ابھی یہاں پر یہ شدت اور کمی یہ انسان کو شک میں ڈال دیتے ہیں. مشکک کا معنی ہے مشکک.
مشکک یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تشکیک سے. تشکیک کا معنی ہے شک میں ڈالنا. ابھی یہ کلی مشکک جو ہے یہ اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ ایک جہت اس میں وحدت المعنی ہے. وحدت المعنی ہے کہ معنی ایک ہے، سفید یہ ہے اور سفید یہ ہے، سفید برف ہے، موجود انسان ہے، موجود اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس میں فرق ہے. یا مثلا گندم ہے، ادھر اتنا بہت سارا گندم پڑا ہے یہاں، اور اتنا بہت کم گندم پڑا ہے یہاں پر، اس کو بھی ہم گندم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم گندم کہتے ہیں. یہ بھی گندم ہے، یہ بھی گندم ہے. تو ابھی یہ گندم کا لفظ اس پر صادقانہ اور اس پر صادقانہ یہ دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک تو معنی اس کا ایک ہے، وحدت المعنی ہے، وحدت معنی میں ایک وحدت ہے کہ یہ بھی گندم ہے اور یہ بھی گندم ہے. اور ایک ہے صدق علی المعنی، کہ معنی پر صادقانہ، کہ اس معنی پر صادق ہو. ابھی صدق المعنی یہ صادقانہ، تو ایک جہت یہ ہے اور ایک جہت یہ ہے. تو یہ گندم کا لفظ یہ کیا ہے؟ ابھی یہ مشکک ہے، کلی مشکک ہے. اس پر بھی صادقانہ اور اس پر بھی صادقانہ، لیکن اس میں زیادتی ہے، اس میں زیادتی اور اس میں کمی ہے. اس میں زیادتی کے ساتھ صادقانہ، اس میں کمی کے ساتھ صادقانہ ہے. تو اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتے کہ یہ کلی متواتی ہے یا یہ لفظ یہ گندم کیا ہے؟ مشترک ہے، یہ مشترک ہے. اس طرح سفیدی ہے کہ یہ اس پر بھی صادقانہ ہے، اس پر بھی صادقانہ ہے. یہ معنی تو دونوں کہے گا، یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، لیکن اس میں کمی اور زیادتی ہے کہ اس میں سفیدی کس طرح ہے، اس میں سفیدی کس طرح ہے. تو دونوں میں فرق ہے. تو اس وجہ سے اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مشکک کہتے ہیں. تو کلی بھی دو قسم پر ہو گئے، ایک متواتی اور ایک مشکک. تو ایک جزئی، پھر کلی کے ایک متواتی اور ایک مشکک، کہ اپنے افراد پر اعلیٰ الاستواء صادق آئے تو متواتی، اگر اعلیٰ سبیل الاستواء صادق نہ آئے تو مشکک. تفصیل انشاءاللہ جو شرح ہے اس میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس میں کس طرح اولیت ہے، اولویت ہے، اشدیت ہے، ازدیت ہے. تو اس کو تفصیل سے انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. یہ تو متحد المعنی کی بات ہو گئی. ابھی متکثر المعنی جو ہے، متکثر المعنی یا تو ایک اس میں مشترک ہے، ایک منقول ہے، اور ایک حقیقت اور ایک مجاز ہے. اس کو ہم جانیں گے. مشترک اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہو، مثلا عین ہے، لفظ عین ہے، اس کو ایک مرتبہ وضع کیا گیا، کس کے لیے؟ آنکھ کے لیے. آنکھ کے لیے وضع کیا گیا ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ جاسوس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، جاسوس کے لیے. تیسری مرتبہ ذات کے لیے وضع کیا گیا. چوتھی مرتبہ عین جو ہے، چشمہ جو ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا. اور پانچویں مرتبہ اس کو سورج کے لیے وضع کیا گیا، سونے کے لیے وضع کیا گیا، سونا. تو مختلف چیزوں کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. لیکن یہ وضع جو ہے عین کا لفظ پہلے وضع کیا آنکھ کے لیے، پھر جاسوس کے لیے، پھر ذات کے لیے، پھر چشمے کے لیے، پھر سورج کے لیے، پھر سونے کے لیے. اس کو الگ الگ ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا. تو یہ لفظ ابھی متکثر المعنی ہے، معنی کثیر ہے، مختلف اوضاع کے ساتھ. یعنی نام رکھنا، وضع کہتے ہیں نام رکھنے کو. تو آنکھ کے لیے الگ وضع کیا، اس کے لیے الگ وضع کیا، اس کے لیے الگ وضع کیا، یعنی اس کے لیے الگ نام رکھ دیا، اس کے لیے الگ رکھ دیا. چشمے کو عین کہتے ہیں، الگ وضع کیا، نام رکھ دیا. اس کے لیے بھی نام رکھ دیا، اس کے لیے بھی نام رکھ دیا. تو وضع مختلف اوضاع ہے، اس میں وضع ہے. اس میں منقول کس کو کہتے ہیں؟ منقول اس کو کہتے ہیں مثلا ایک نام ہے، صلاۃ ہے، فعل ہے اور دابہ ہے. یہ تین الفاظ ہیں. یہ لغت میں اس کا معنی ہے ما یدب علی الارض، کہ زمین پر چلنے والی جو بھی چیز ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. دابہ، دابت. صلاۃ کہتے ہیں دعا کو،
لغت میں، فعل کہتے ہیں کام کو۔ ابھی عرف عام لوگوں نے کیا کہ دابہ کو لیا اور کس کے لیے استعمال کیا؟ گھوڑے کے لیے، گدھے کے لیے، خچر کے لیے، یعنی جو چار پاؤں والے جتنے جانور ہیں سب کے لیے دابہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ معنی جو ہے یہ ابھی متروک ہو گیا، یہ معنی متروک ہو گیا، اور یہ معنی ما یدب علی الارض یہ متروک ہو گیا، اور اس میں استعمال ہونے لگا جو چار پاؤں والے ہیں اس میں دابہ کو عام لوگوں نے اس میں استعمال کیا کہ گھوڑا، خچر، گدھا، بیڑ، بکریاں اس سب کو دابہ کہنے لگے، اور یہ معنی متروک کر دیا۔ تو ابھی یہ پہلا معنی متروک ہے، اور اس معنی میں مستعمل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظ دابہ یہ لفظ منقول ہے، منقول کس معنی کے لیے؟ اس معنی کے لیے، اس معنی کی طرف منقول ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ بھی لغت میں کہتے ہیں دعا کو، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے اس کو نقل کیا کس کو؟ ارکان مخصوصہ کی طرف، جو عبادت ہے اس کی طرف منقول کیا، اور یہ معنی جو ہے اس کا یہ معنی کیا ہے؟ ابھی یہ متروک ہے، یہ معنی متروک ہے، اور ابھی مستعمل ہے اس معنی میں۔ اس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ پڑھتے ہیں، تو صلاۃ کا معنی اس کے لیے منقول ہے، تو ان کے لیے ابھی منقول ہے، تو یہ لفظ صلاۃ اس کو ہم کہیں گے لفظ منقول، اور منقول شرعی کہیں گے۔ فعل ہے، کام کو کہتے ہیں، لیکن خاص لوگوں نے جو نحوی ہے انہوں نے منتقل کیا کہ اس کو کہ ما یدل علی معنی فی نفسہ، کہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے، اور تینوں زبان اس میں سے تینوں زبانوں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل۔ تین زبان سے کوئی بھی ایک زمانہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل، ما یدل علی معنی فی نفسہ ویقترن بأحد الازمنة الثلاثہ، کہ تین زمانے میں اس میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل۔ تو ابھی یہ فعل جو ہے یہ ابھی منقول ہے، منقول اصطلاحی ہے، منقول اصطلاحی۔ ابھی یہ ہو گئے منقول کی بات یہ ہو گئی کہ پہلا معنی متروک ہو اور دوسرے میں مستعمل ہو تو اس کو کہتے ہیں منقول۔ پھر منقول کو جس نے نقل کرنے والے کی طرف ہم نسبت کریں گے کہ نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اس کو ہم کہیں گے منقول عرفی، اگر نقل کرنے والے خاص لوگ ہیں تو اس کو ہم کہیں گے منقول اصطلاحی، اگر نقل کرنے والے شریعت ہے تو اس کو ہم کہیں گے منقول شرعی۔ ابھی رہ گئی حقیقت اور مجاز۔ حقیقت اور مجاز منقول میں تو ہم نے یہ کہا کہ پہلا معنی متروک اور دوسرا معنی مستعمل ہو، تو پہلا معنی متروک ہے، دوسرے معنی کو ہم کہیں گے منقول منہ، منقول الیہ، اور لفظ کو ہم منقول کہیں گے منقول شرعی۔ منقول تین قسمیں ہو گئی۔ ابھی ایک لفظ ہے مثلا اسد ہے، یہ حیوان مفترس کہتے ہیں، وہ حیوان جو چیر پار کرتے ہیں اور جو شکاری ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے اسد کا معنی بہادر، یہ دو معنی ہیں اس کے۔ اسد کا ایک معنی حیوان مفترس، ایک معنی ہے اسد۔ یہ معنی جو ہے اسد یہ نام رکھ دیا گیا اس کے لیے، حیوان مفترس کے لیے، اور یہ انتہائی شجاعت اس میں پائی جاتی ہے، یہ بہت جری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو آدمی بہت بہادر ہو تو اس کو بھی اسد کہتے ہیں، تو ابھی یہ اسد جب اس معنی میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر یہ لفظ اسد اس معنی میں استعمال ہو تو اس کو یعنی کبھی پہلا معنی متروک نہیں ہے، کبھی اپنے معنی موضوع لو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی معنی غیر موضوع لو کے لیے مستعمل ہے، تو جب پہلے معنی میں مستعمل ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، اور جب دوسرے معنی میں مستعمل ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ آگے انشاءاللہ تفصیل میں ہر ایک کے الگ الگ جو ایزن ہے، وہ اتحاد ہے، فما تشخصی ہے، وضعن ہے، اس میں سارے اسباق جو ہے شرح میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ خلاصہ ہم ذکر کرتے ہیں اس کی۔ تو یہاں پر وہ ایزن اور جس طرح مفرد کی تقسیم ہو گئی ہے، پہلے مفرد اور مرکب کی طرف
مفرد اسم فعل آ رہا کلمہ اور اسم کلمہ اور ادات کی طرف، تو یہاں پر بھی اگر مفرد ان اتحد معناه اگر اس کا معنی ایک ہو، فمع تشخصی یعنی فمع جزئیتی اس میں جزئیت بھی ہو، ایک خاص فرد کے لیے ہو، وضعا وضع کے اعتبار سے ایک خاص جز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جزئی کے لیے، عالم تو اس کو ہم عالم کہیں گے نمبر ایک، وبدونہ یعنی بدون تشخص، بدون تشخص اور وضع بدون وضع اس کے لیے نہ ہو، اور افراد کثیر ہو، افراد اس کے کیا ہو کثیر ہو، تشخص اس میں نہ ہو، تو اس کو یا تو ہم متواتی کہیں گے نمبر دو، اور یا مشکک کہیں گے۔ متواتی کب کہیں گے؟ ان تساوت افراد ہو، جب اس کے افراد آپس میں برابر ہو، کہ چاہے زید ہو، چاہے عمر ہو، چاہے بکر ہو، انسان کے جتنی بھی افراد ہے وہ سارے حیوانیت میں اور ناطقیت میں سب برابر ہے۔ وہ مشککن، اور اس کو ہم کلی متواتی کہیں گے، کلی متواتی، اور اس کو ہم کہیں گے کلی مشکک، اور اس کو ہم کہیں گے جزئی۔ وہ مشککن، اور شک میں ڈالنے والے کلی، شک میں ڈالنے والے کلی، شک کیوں کہ جب صدق کے اعتبار سے ہوں تو انسان کو شک میں ڈالتے ہیں کہ یہ کل متواتی یا مشترک ہیں۔ انتفاوت، اگر انتفاوت افراد ہو، اگر ان کے افراد کیا ہو، افراد میں تفاوت ہو، بالاولیت والاولویت والاشدیت اشدیت یا ازیدیت میں ہو، یا اولویت یا اولیت میں ہو، یعنی اول اور آخر میں ہو، اولا اور غیر اولا میں ہو، اشد اور غیر اشد میں ہو، ازید اور غیر ازید میں ہو، تو یہ ہے ان اتحد معنی ہو، اگر معنی ایک ہو، یہ پہلے ہم سمجھا چکے ہیں۔ وَإِن كَثُرَ معناه، اگر اس کا معنی کثیر ہو، فَإِن وُزِعَ لِكُلٍ عَلَى حِدَةٍ، اگر ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہو، فمشترکن، تو اس کو ہم کہیں گے مشترک۔ جس طرح یہاں پر عین کا لفظ ہے، آنکھ کے لیے الگ وضع کیا گیا، آدمی کے لیے الگ وضع کیا گیا۔ ابھی حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے اور منقول میں کیا، کہ وضع ایک چیز کے لیے ہے، لیکن جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کو متروک کیا گیا ہے اور دوسرے معنی میں مستعمل ہے۔ اور حقیقت اور مجاز میں کیا ہے کہ پہلے معنی میں جب استعمال ہو تو اس کو ہم حقیقت کہیں گے، دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہیں گے، یعنی پہلے معنی میں متروک ہو نہیں ہے۔ اور منقول میں کیا ہے کہ پہلے معنی میں متروک ہے، دوسرے میں مستعمل ہے۔ اور مشترک میں ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے، کسی میں متروک یا منقول نہیں ہے، بلکہ ہر ایک معنی کے لیے الگ وضع، اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے، اس کے لیے الگ وضع، اس کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے۔ مثلا آنکھ ہے تو اس کے لیے عین کا نام رکھ دیا، پھر یہ سامنے آ گیا تو اس کے لیے بھی عین کا نام رکھ دیا، پھر یہ سامنے آیا تو اس کے لیے بھی عین کا نام الگ الگ رکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے وضع کیا گیا اور اس کے لیے مستعمل ہے، اس میں متروک ہے اس میں مستعمل، اس طرح نہیں ہے۔ اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ کبھی اس میں استعمال ہوگا کبھی اس میں، اس طرح بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اس کے لیے الگ نام ہے، اس کے لیے الگ نام ہے، اس کے لیے الگ نام ہے۔ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي، اگر مشہور ہو جائے ثانی میں اور پہلے میں متروک ہو جائے، اور پہلے میں متروک ہو جائے، فمنقول، تو اس کو ہم منقول کہیں گے۔ اس طرح دابہ صلات اور فعل ہے، ينسب إلى الناقل، اور منقول کو نام دیں گے منقول عرفی، اصطلاحی اور شرعی، ناقل کی وجہ سے، جس نے نقل کیا ہے، یعنی جس نے اس حرف کو نقل کیا ہے دوسرے کی طرف، یعنی پہلے میں ترک ہو گیا اور دوسرے کو نقل کیا ہے۔ مثلا دابہ ہے تو اس کے معنی ما يدب على الارض، لیکن اس کو منقول کیا کس کے لیے؟ جو چار پاؤں والی جانور ہے اس کے لیے۔ صلات ہے معنی دعا ہے، لیکن شریعت نے اس کو ارکان مخصوصہ کے لیے نقل کیا ہے تو اس کو ہم منقول شرعی کہیں گے۔ فعل ہے تو نحوی نے اس کو نقل کیا ہے، ما يدل على معنى في نفسه ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، اس کو ہم کہیں گے منقول اصطلاحی، منقول نحوی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ، اگر اس طرح نہ ہو کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع نہ ہو، یا پہلے معنی میں متروک ہو اور دوسرے میں مستعمل ہو، دوسرے میں مشہور ہو، پہلا معنی پہلے معنی متروک ہو اور دوسرے میں مشہور ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ
پہلے معنی میں بھی مشہور ہے اور اس میں مستعمل ہے، اور کبھی کبھی دوسرے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تو جب پہلے معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم عقیق کہیں گے، اور جب دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم مجاز کہیں گے۔ تو آج کے ہمارا سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ متحد المعنی کی 3 قسمیں، جزئی اور کلی۔ پھر کلی کی 2 قسمیں، کلی متواتی اور کلی مشکک۔ کلی متواتی جس کے افراد جو اپنے افراد پر علی الاستواء صادق آئے، اور مشکک جو اپنے افراد پر علی سبیل استواء صادق نہ آئے، وہ چاہے تفاوت کس چیز میں ہو، اولیت میں ہو، اولویت میں ہو، اشدیت اور ازیدیت میں ہو۔ وہ انکسر معنی، اگر متکسر المعنی ہو یا تو ہم اس کو مشترک کہیں گے، یا منقول کہیں گے، یا حقیقت یا مجاز کہیں گے۔ پھر آگے جو مرتجل اور مشابہ اور مجازی مرسل وہ ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے فصاحت اور بلاغت کی جو کتاب ہے اس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔